بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کا چھٹا چیپٹر اور آج ہم سورۃ کاف سے آغاز کریں گے۔ چھٹے چیپٹر میں 17 صورتیں ہیں، جن میں سے ابتدائی 7 صورتیں مکی ہیں اور اس کے بعد 10 صورتیں مدنی ہیں۔ یعنی جس طرح سے باقی تمام ابواب میں جوڑا جوڑا صورتیں اور مکی سے شروع ہو کے مدنی تک کا اصول چلتا ہے، یعنی ابتدائی صورتیں مکی اور بعد میں مدنی صورتیں، یہی اصول اس گروپ میں بھی ہے۔ اس کا مضمون وہی انذار قیامت ہے، یعنی آپ نے آخرت کے حوالے سے جو وارننگ کی، جو تنبیہ کی، اس کا بیان اس میں مختلف حوالوں سے مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ اس میں جو قریش کے سردار ہیں ان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ایک شدنی چیز ہے، اٹل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے اور نبی اور قرآن اس کو سمجھنا اور سننا ہے، جس سے وہ اپنے استکبار کی وجہ سے مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اس میں جو بنیادی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے وہ مشرکین مکہ کو کیا گیا ہے، لیکن درمیان میں نبی پاک کی طرف رخ کر کے التفات کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اس سارے صورتحال میں جہاں بہت ہی اہل قریش نے سرکشی اور ادھم مچا رکھا تھا، ان کو تسلی دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کو بھی کہیں کہیں ایڈریس کیا ہے، کیونکہ اہل کتاب بھی اس وقت یہود اور نصارہ دونوں مشرکین مکہ کو سپورٹ کرنے کی طرف چل پڑے تھے، تو ان کو بھی اس میں متنبہ کیا ہے کہ پہلے بھی تمہارا انجام بہت برا ہوا ہے، اب پھر تم غلط طریقے سے غلط سائڈ پہ کھڑے ہو کے مشرکین مکہ کو جو ہلا شیری دے رہے ہو، یہ تمہارے اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ کو بھی بتایا کہ ان کے چکروں میں آ کے اپنی دنیا اور آخرت کو نہ گنوانا۔ یہ ایک صورتحال ہے جس میں یہ مدنی پہلی 7 مکی صورتیں جو ہیں یہ نازل ہوئیں، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد مدنی صورتیں ہیں جس میں نبی پاک کی اطاعت، نئے معاشرے میں جو جس قسم کے معاملات پیش آنے تھے ان معاملات کے لیے تیاری، فوری طور پہ جہاد کی تیاری، اللہ کے نبی کے ساتھ دینے کے لیے ان کو انکریج کیا گیا، جو اہل قریش میں سے جو موو کر کے اسلام لے آئے تھے، جو مدینہ ہجرت کر گئے، ان کو مدینے میں جو لوگ تھے ان کو سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف انکریج کیا، اور جو ان میں کمیاں اور کوتاہیاں تھیں ان کی طرف متوجہ کیا۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورۃ کاف سے۔ سورۃ کاف قرآن کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کوئی کہانت یا شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی کہانت ہوتی ہے نا فال گوئی، یا جس میں آپ علم نجوم یا غیب کی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں کہا کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے اتاری ہے، اور اس کے اندر اس کی عظمت کی گواہی دینے کے لیے آفاق کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر وہ جو اعتراض کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کا جواب دیا کہ میں نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم دفنات میں ہیں نا زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ میں اس کا بھی ریکارڈ رکھے ہوئے ہوں، کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہڈیاں ہو گئیں، بسیدہ ہو گیا، تو یہ کیسے اب اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ نے کہا میں نے اس کا سارا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں رحمت کی، ربوبیت کی، قدرت کی، لیکن ان کے دل سخت ہیں، ان نشانیوں کی طرف
متوجہ ہی نہیں ہوتے. اور یہ بتایا کہ نشانیاں جو ہوتی ہیں نا یہ یاد دہانی ہوتی ہے, اور یاد دہانی سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر خشیت ہوتی ہے, انابت ہوتی ہے, یعنی جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جو اللہ کو رجوع, اللہ کی طرف بڑھتے ہیں, لپکتے ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دیتے ہیں. جو بندہ اس سے اعراض کرتا ہے پھر اس کا دل بند ہونے لگتا ہے. اس میں پھر نشانیاں بھی بتانے کے بعد تاریخ سے بھی مثالیں دیں اور بتایا کہ جو تکذیب کرنے والی قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے اور تمہیں بہت سی مثالیں دی جا چکی ہیں, ان کا جو انجام ہے وہی تمہارا انجام ہونا ہے. تمہارا انجام کوئی ان سے مختلف نہیں ہونا کیونکہ تمہارا رویہ ان سے مختلف نہیں ہے. اور جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے استدلال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق یعنی جو پیدا کرنے کی صفت ہے, اور صفت علم یعنی جو اس کو ہر چیز, اس کے علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, اس کے حوالے سے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اس کا دوبارہ اٹھنے کے جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا. اور پھر آخر میں نبی پاک کو صبر اور حصول صبر کے لیے نماز سے کام لینے کی تلقین کی. کہا کہ نماز کا اہتمام کرو, کیونکہ یہ جو صورتحال جس سے نبی پاک اس سے گزر رہے تھے یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال تھی. اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں اللہ نے بار بار ان تمام صورتوں میں جو ایک مشکل وقت میں اتری ہوئی, جس میں بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے جو ایمان لے آئے تھے, اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نبی پاک کو یہی کہتے ہیں کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور تم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی مشکل حالات ہیں, جتنی مرضی مشکل صورتحال سے آپ گزر رہے ہو, آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور آپ نے اپنی نماز کا اہتمام جو ہے وہ مسلسل کرنا ہے. تو اس میں جو ہم نے آیت سلیکٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق اور صفت علم جو ہے اس کو بیان کیا ہے. آیت 16 سے 22 تک ہم اس میں دیکھیں گے. بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں, اور ہم تو اس کی رگ جاں سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ہمارے اعمال اور افعال تو ایک طرف, اللہ تو ہمارے دل کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی بات پیدا ہوتی ہے, جو وسوسہ سب سے چھوٹی ابتدائی چیز ہوتی ہے, تو وہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. بتایا کہ ہم رگ جاں سے بھی قریب ہیں, یعنی ہماری شہ رگ سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ. ہم پتہ نہیں کیسے گناہوں کی زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خدا کی ذات ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے. بتایا انہیں یاد رکھنا چاہیے, جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں, انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے, یعنی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. اور بتایا افسوس تم لوگ انکار ہی کرتے رہے اور موت کی جانکنی اس حقیقت کے ساتھ آپ پہنچی جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا. یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریزاں رہے, اور وہ دیکھو سود پھونکا گیا. یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی. ہر شخص حاضر ہو گیا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا. تم اس دن سے غفلت میں رہے تو آج وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا. سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے. ہماری عدالت برپا ہو گئی. اور اس مجرم کے ساتھی ہانکنے والے فرشتے نے کہا یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے. حکم دیا تم دونوں جہنم میں جھونک دو ہر ناشکر مخالف خیر سے روکنے والے, حد سے بڑھنے والے, شک میں پڑے ہوئے کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنایا, سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان آیات سے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے رہنمائی لیں. اس کے بعد سورۃ کاف سے اگلی سورت ہم دیکھتے ہیں.
یہ سورت الذریات ہے، جس کا مطلب تیز ہوائیں ہیں. یہ سورت کاف کا جوڑا ہے اور مکہ میں نبی پاک کی دعوت کے مرحلے یعنی مرحلے انذار عام میں نازل ہوئی. اور اس صورت میں بھی انذار یعنی عذاب کو ثابت کیا گیا ہے، جزا اور سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس میں صورت کی ابتدا ہی اس بات سے کی گئی ہے کہ بے شک تم کو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچی اور جزا اور سزا لازماً واقع ہو کے رہے گی. یعنی پچھلی صورت میں جو یہ بات بتائی جا رہی تھی اس کو اس میں ایکسیپٹنس دیتے ہوئے اگلی صورت میں شروع کیا گیا. اس میں بھی خطاب جو ہے وہ قریش کے جو نہ ماننے والے یعنی جو مکذبین ہیں ان سے ہی بات چیت کی گئی ہے، ان سے ہی خطاب کیا گیا ہے، اور نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کہ آسمان میں ہر طرف نظر آ رہی ہیں. ان سے استدلال کر کے ان کو آخرت کے بارے میں تنبیہ کی گئی. پچھلی سورہ کی طرح اس میں بھی آخر میں نبی پاک کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ یہ تمام حجت کے لیے مکذبین کو مہلت دے رہا ہے اور بالآخر ان کو بہرحال عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور قیامت میں آ کے رہنا ہے. ان کی عقلیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں اور یہ اس بات کو جو کہ مبنی پر حقیقت اور جس کی واضح نشانیاں ہر طرف موجود ہیں اس کو نہیں مان رہے. تو اس کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں کا انجام بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ بتایا کہ یہ نیکوکار جو لوگ ہیں نا یہ کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی مشکل ہے، جب بھی پریشانی ہے، جب بھی بہت نامساعد حالات ہیں، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور انفاق کرنا ہے. تو جو لوگ اس میں سرگرم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کا انجام وہی ہے کہ وہ بہترین جو آخرت کا انجام ہے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت لوط کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا ہے عبرت کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کرتے ہیں. اور دوسری طرف فرعون، عاد، سمود اور حضرت نوح کی قوم کی مثالیں دے کے بتایا کہ جو مکافات عمل سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر میں وہ نہیں ہوگا جو کہ انہوں نے زندگی میں برائیاں کی اس کے انجام کے طور پہ ان کے سامنے آئے، تو یہ فولز پیراڈائز والی بات ہے. یہ اپنی اور طرح کی بے وقوفانہ زندگی میں رہ رہے ہیں اور آخرت میں ان کا نتیجہ بہت خطرناک نکلنے والا ہے. تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں بنایا ہے. تو یہ جو زمین ہے، جو یہ دنیا ہے، اس کا جوڑا آخرت ہے اور وہ اس آخرت میں ہمیں بہرحال جانا ہے اور اپنا جو ہم نے اس دنیا میں بویا ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ سرکشی میں مبتلا ہیں اور سرکشی میں مبتلا ہونے والا کوئی بھی اچھی چیز سے فائدہ اٹھانے کا اہل نہیں رہتا. اور نبی کے تسلی کے مضمون پر ہی اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. ہم نے اس میں سے آیتیں جو سلیکٹ کی ہیں وہ 15 سے لے کے 19 تک کی آیات ہیں جس میں کہ پرہیزگاروں کا انجام بیان ہوا ہے کہ جو لوگ نیکی کو اپنا شعار بنائے رکھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی توحید، آخرت اور رسالت کو مانا، تو ان کا انجام آخرت میں کیا ہوا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کا بیان ہو رہا ہے تو بتایا آخرت میں پرہیزگار البتہ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے لے رہے ہوں گے. وہ اس سے پہلے خوبی سے عمل کرنے والے تھے، راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. یہ بتایا کہ آخرت میں جو اجر پانے والے لوگ ہیں ان کی کیا یہ خاص خوبیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے باغوں میں داخل کیا. اس میں بہت بتایا کہ راتوں کو جاگنے والے، شب بیداری والے، یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھکنے والے لوگ،
اور صبح کے وقتوں میں اپنے پروردگار سے مغفرت یعنی ان سے معافی مانگنے والے اور لوگوں کو انفاق کرنے والے، وہی بات جو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی کی ضمانت کے طور پہ دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ انفاق کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے اگلی دو صورتیں سورۃ نجم اور سورۃ طور اور سورۃ نجم ہیں۔ یہ پھر جوڑا صورتیں ہیں اور ان میں بھی ایک ہی مضمون ہے، یعنی قیامت کے بارے میں بتایا ہے، اور قیامت میں بھی اس طرح سے اس کا ذکر ہے جس کی نفی نہ ہو سکے، اس کو اس کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو پیش کیا ہے، یعنی قیامت کا اسبات بیان کیا ہے، اور اس کی ہونے کو انذار اور بشارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈرایا کہ یہ جب ہوگی تو کیا ہوگا، اور جو اس کے عذاب سے یا اس مشکل گھڑی میں بچ سکیں گے جو لوگ، وہ کیسے ہوں گے، ان کے لیے بشارت بتائی۔ تو جو پہلی صورت یعنی سورۃ طور ہے، اس میں انذار جو ہے وہ قریش کے سردار ہیں جن پہ کی ہے، اور دوسری صورت جو سورۃ نجم ہے، اس میں جو ان کے جاہلانہ عقائد تھے نا خدا کے بارے میں، ان کے حوالے سے ان کو ان کے ان عقائد کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ انتہائی بیس لیس باتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور یہ بغیر کسی بنیاد اور دلیل کے ان باتوں کو مان رہے ہیں، اور یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں، دل کی باتیں ہیں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو نبی پاک کو تسلی دی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بس ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کو تم نے اگنور کرنا ہے، اور جو تمہارا پیغام ہے تم نے پوری طریقے سے ان کو یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو سورۃ طور میں جو سورۃ طور ہے، اس میں جو سورت شروع ہوتی ہے نا، وہ نہایت واضح الفاظ میں نا دھمکی کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، یعنی پیچھے وہ انکار کر رہے تھے پچھلی صورتوں میں، اور جس طریقے سے وہ اکڑ رہے تھے اور جس طریقے سے ان کا استکبار تھا، اس کے جواب میں اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں آغاز ہی اس طرح کیا ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں بن سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر مکذبین کے مقابلے میں جو متقین ہیں ان پر پھر اللہ نے اپنے کرم اور فضل کے بارے میں بھی بتایا کہ اہل جنت کو کس طریقے سے وہ درجات کے حوالے سے اپنی فیملی یعنی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملا دینے کا ایک خاص انعام ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو کہ ماننے والے تھے، جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ فوری ایمان لائے، ان کا انعام بھی یہاں پر بتایا، اور ایک ڈیفرنٹ انعام ہے جو یہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر نبی پاک کو صبر و استقامت کی تلقین اور شب اور سحر کی نمازوں کو اہتمام کرنے کی تاکید بھی کی گئی۔ اور اس میں جو سورۃ طور میں جو ایمان والوں کو جنت میں کیا خوشخبری ملنے والی ہے، یعنی وہاں پر جو اولاد اور ماں باپ کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے حوالے سے اس میں خوشخبری ہے جو 21 سے لے کے 24 آیت تک ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ خوشخبری کی آیات ہیں، میرا دل تھا کہ میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب ان کو پڑھتے ہیں تو بے اختیار سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ کیسی کیسی نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ سورت آیت 21 سے ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ہیں، ان کے نقش قدم پر چلی، ان کے اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی اگر انہوں نے ایک نے 20 نیکیاں کی ہیں اور وہ جنت میں گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی اولاد کو بھی ملا دیا جائے گا، چاہے ان کے پاس 10 نیکیاں ہی ہوں گی، اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے، جس نے جو کمایا ہے وہ اس نے پانا ہے۔ ہم اس کے پسند کے میوے گوشت ان کو برابر دیتے چلے جائیں گے، وہ اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی، نہ دوسروں پر گناہ کی تہمتیں۔
یعنی وہ ایک خاص قسم کا مشروب ہوگا جو اللہ تعالیٰ وہاں پر مہمانی لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ہیں، ان کے نقش قدم پر چلی، ان کے اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی اگر انہوں نے ایک نے 20 نیکیاں کی ہیں اور وہ جنت میں گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی اولاد کو بھی ملا دیا جائے گا، چاہے ان کے پاس 10 نیکیاں ہی ہوں گی، اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے. جس نے جو کمایا ہے وہ اس نے پانا ہے. ہم اس کے پسند کے میوے گوشت ان کو برابر دیتے چلے جائیں گے. وہ اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے جس میں نہ وہ اور جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری شفاعت کریں گے اور اس پہ وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے، اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنقید کرتے ہوئے ان کی سارے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر سے یہ بات بتائی کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے اوپر یہ جو کلام آ گیا ہے یہ کاہن اور نجومیوں کی قسم کا کوئی کلام ہے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا ہے، اور یہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت ہمارے کام آئے گی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل ان کی ریجیکٹ کر دی. اللہ نے کہا کہ وہ بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ برے کو بچا سکے، اور نہ کسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اچھے کا کوئی حق جو ہے وہ مار سکے اور یا اس کے صلے سے اسے محروم کر سکے. تو اللہ کے ہاں اچھے صلے کا حقدار وہ ہوگا جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتا رہا اور اجتناب کرتا رہا ہوگا. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبروں کے نسبت سے یہ کچھ باتیں کرتے تھے، ان کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے گھڑے ہوئے معاملات ہیں جن کو انہیں فیس کرنا پڑے گا. اور بتایا کہ دنیا کی تمام دولتیں، زینتیں، اولاد، زندگی، موت، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ جو اس وقت ان کو ملا ہوا ہے بہت کچھ مشرکین مکہ کو، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ متولی ہیں اس خانہ کعبہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ فائدہ دیا ہوا ہے تعلق کا، لیکن اس تعلق کا فائدہ پازیٹیولی اٹھانے کی بجائے یہ نیگیٹو ہو گئے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری امارت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو یہ عاد اور ثمود کی قوموں کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے جانتے کہ ان کا کیا معاملہ تھا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ قرآن کی عظمت اور اس کی یاد دہانی یہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں تو یہ غفلت میں ہیں، اور ان کا انجام بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے. اور ہم نے جو اس میں سلیکٹ کی ہیں آیات وہ 24 سے 30 تک ہیں، جس میں آخرت میں بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا انجام اس میں بیان ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ آخرت میں جو انعام ملنے والے ہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور ان کے کیا معاملات تھے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو آخرت میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. سورۃ نجم آیت 24 سے 30 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اپنی خواہش سے جو چاہے بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں. سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے. ان کے معبودوں کا کیا ذکر؟ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی مگر جب اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے. جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا. اس لیے اے پیغمبر ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے. ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دو. تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا،
اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ جی، تو یہ تھی سورت نجم اور سورت طور اور سورت نجم کا ہم نے دیکھا معاملہ۔ اب ہم سورت قمر اور سورت رحمان، سورت قمر اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس میں ترجیح ہے۔ ترجیح ہوتا ہے کہ ریپٹیشن ہوتی ہے ایک ہی آیت کی، کہ اللہ سب جانتا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ جی، تو یہ تھی سورت نجم اور سورت طور اور سورت نجم کا ہم نے دیکھا معاملہ۔ اب ہم سورت قمر اور سورت رحمان، سورت قمر اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس میں ترجیح ہے۔ ترجیح ہوتا ہے کہ ریپٹیشن ہوتی ہے ایک ہی آیت کی، اور اس ریپٹیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مخاطب ضدی انسان ہو یا اپنی بات پہ اڑا ہوا ہو اور وہ بات کو جانتا ہو، سمجھ بھی جائے، لیکن وہ اس کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو بار بار اس کو ایک چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یعنی اس کے سامنے واضح حقیقت جو ہوتی ہے جس پہ وہ غور نہیں کر رہا ہوتا، اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو بار بار اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورت قمر بھی اور سورت رحمان بھی، ان دونوں میں ترجیح جو ہے وہ اس کا انداز ہے۔ اور سورت قمر میں جو ترجیح ہے وہ اس میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے نہایت موضوع بنایا، تو کوئی ہے یاد دہانی حاصل کرے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر کے اس میں اس آیت کو کوٹ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اتنی سادی اور سیدھی ہیں، اتنی موزوں ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہ رہا وہ ظاہر ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور سورت رحمان میں جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کچھ نہیں یہاں پہ آپ کو دیا، اور آخرت تو کمال کچھ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی شانیں یہاں بھی ہیں اور اس کی شانیں وہاں بھی ہیں، تو تم اگر دیکھنے اور غور کرنے پہ آتے ہو تو پھر تم کون کون سی باتیں ہیں جس کو جھٹلاؤ گے۔ تو جیسے سورت نجم پیچھے ہم نے پڑھی تو اس کا اختتام جب ہوا تھا تو یہ کہا کہ قیامت بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ تو جو سورت قمر جب شروع ہوئی تو اس کی ابتدا اس سے کی کہ عذاب کی گھڑی قریب آن پہنچی اور چاند شک ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک بات جو اللہ تعالیٰ ایک صورت میں بیان کرتے ہیں اس کو مزید آگے ایلیبریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کسی اور اینگل سے کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو سورت قمر اور سورت رحمان دونوں ہی انذار عام کے زمانے کی وہ صورتیں ہیں جس میں قیامت اور عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اس میں جو مخاطب ہیں وہ اہل قریش اور ان کے سردار اور وہ مکذبین ہیں جو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سورت قمر جو ہے اس میں رسولوں کو نہ ماننے کی صورت میں جو قوموں پہ عذاب آتا ہے، یعنی دو عذاب ہوتے ہیں۔ ایک عذاب تو رسولوں کو، جب رسول آ جاتا ہے قوم کے پاس تو جب قوم اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو دنیا میں ہی ان کو عذاب آ جاتا ہے، اور دوسرا عذاب انہیں آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سورت قمر میں اس جو رسولوں کو نہ ماننے کی صورت میں رسولوں کی قوموں پہ عذاب آیا، اس کا استدلال اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اور سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو رحمت، قدرت، ربوبیت اس کی نشانیاں ہیں اس سے استدلال کیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں دعوت کے مرحلہ انذار عام کی ہیں۔ ہم نے سورت قمر سے جو سلیکٹ کی ہیں آیات وہ نمبر 1 سے لے کے نمبر 7 تک ہیں، جس میں نبی کے جو مکذبین تھے یعنی ان کا انکار کرنے والے، ان کی انجام کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے نبی کو تنگ کر رہے تھے اور جو ٹھٹھا لگا رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی سخت الفاظ میں ان کو متنبع کیا ہے ان کے انجام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وہ گھڑی قریب آ گئی
جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شک ہو گیا، مگر یہ مانیں گے؟ اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے۔ ان کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور ہم نے اس وقت ان کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے، نہایت دل نشیں حکمت، مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دیں گی؟ اس لیے ان سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ اس وقت یہ منکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل ہے۔ اللہ اس مشکل دن سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور اب سورۃ قمر کے بعد سورۃ رحمان میں جو مجرمین کا انجام ہے وہ 42 سے 61 تک ہے۔ وہ بھی ہم نے جو مجرمین کا انجام ہونے والا ہے، جنہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ ان کو سب سمجھ آ چکی تھی اور ان کے سامنے نشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سورۃ رحمان میں 46 سے 61 تک ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسم، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے صلے میں دینی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے شاید شروع میں غلطی سے کہہ دیا، یہ مجرمین کا انجام نہیں ہے، یہ انجام ہے جنہوں نے دنیا میں نیکی کمائی، ان کے حوالے سے یہ انجام بیان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا کہ اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گھنے سرسبز و شاداب، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے ابلتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجوریں اور انار، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت بیویاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی گوریاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قلینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرا جلیل و کریم پروردگار کا نام۔ یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے دنیا میں وہ سب کیا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر میرے پاس آؤ گے تو دنیا میں اگر اچھا کام کر کے آؤ گے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے، تو آخرت میں تمہارے لیے بہت ہی لاجواب بندوبست ہے جو کہ ہمارے لیے
انسینٹیو ہے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہی مل جانی چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ اگر یہاں پر ان چیزوں کو فورگو کرتے ہوئے میرے لیے جیو گے، میری طرف آنے کی زندگی بسر کرو گے، آخرت رخی زندگی بسر کرو گے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو کمال کے درجے پہ ہوں گی وہ تمہیں وہاں ملیں گی۔ یہ سورت رحمان تک ہے، اور اس میں جو متقین کا انجام ہے وہ بیان ہوا ہے، اور آخر میں اب ایک منفرد صورت جو کہ صورت واقعہ ہے، یہ اس گروپ کی یعنی جو چھٹا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو مکی صورتیں ہیں 7، ان میں یہ آخری صورت ہے، یعنی آخری مکی صورت ہے، اس کے بعد مدنی صورتیں شروع ہوں گی۔ تو اس گروپ کی مکی صورت میں جو پیچھے سارا چل رہا تھا معاملہ، آخرت کی تنبیہ، عذاب کے حوالے سے، آخرت کے لیے تیاری، قیامت کی تیاری اور جزا اور سزا سے متعلق جو بات بھی بتائی جا رہی تھی، اس کا اس صورت میں خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے، اور جو دلائل پیچھے دیے گئے تھے اس کا نتیجہ بھی سامنے رکھ دیا ہے، اور جو انذار اور بشارت کا پورا مضمون ہے وہ تفصیلات کے ساتھ اس صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں جو مخاطبین ہیں قریش کے متکبرین ہیں، یعنی جنہوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، اور انہیں اس میں خبردار کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں لازماً آخر میں اٹھنا ہے، تمہیں لازماً اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس میں پھر وہاں بتایا کہ وہاں پر سرفرازی جو ہے وہ کن کو ملنے والی ہے، وہ سابقین مقربین ہوں گے اور دوسری طرف اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی دو متکبرین جو ہیں وہ اصحاب الشمال ہوں گے، اور جو جنہوں نے مقربین ہیں وہ سابقین اور صحاب الیمین کے طور پہ جانے جائیں گے، یعنی کیٹیگرائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں آپ کس گروپ میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ نے مانا ہوگا تو آپ مقربین میں ہوں گے اور اصحاب الیمین کہلائیں گے، اور اگر نہ ماننے والے ہیں، منکرین ہیں، تو پھر اصحاب الشمال ہوں گے، اور آپ کو دوزخ ملے گی اور دوسروں کو جنت کے بعد ملیں گے۔ یہ دردناک انجام جو ہے اس کو بتایا، اور گروہوں کی جو تقسیم کی گئی 3 کی اس کا بیان ہے، یعنی سابقین جو بہترین لوگ تھے، اس کے بعد اصحاب الیمین جن کا انجام بہترین ہونے والا ہے، اور اس کے بعد متکبرین یعنی اصحاب الشمال جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے 1 سے 10 تک کی آیت سلیکٹ کی ہیں جس میں ان تینوں گروپس کا کو بیان کیا ہے کہ وہ کون کون سے گروپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقع ہو جانے میں کچھ چھوٹ نہیں، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی۔ اس دن جب زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس طرح کے پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا، سو کیا کہنے دائیں والوں کے، دوسرا بائیں والوں کا، تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سابقون اولون، وہی مقرب ہوں گے، نعمت کے باغوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے سراہیاں شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے رہے، اس میں کوئی بےہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہ سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ یہ جنت کے باغوں کا منظر اللہ تعالیٰ نے مقربین کے لیے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ آخرت میں گروہ کیسے بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم نے یہ
7 صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، جو کہ چھٹے چیپٹر کی ابتدائی صورتیں ہیں، ان کو دیکھا اور جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس وقت کے متکبرین جو مشرکین مکہ تھے ان کو کیسے انذار کیا اور کیا معاملہ کیا۔ انشاءاللہ کل ہم اسی چیپٹر میں مدنی صورتوں کو دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیغام دیا اور نبی کے پاک کو کی اطاعت کے لیے مسلمانوں کو کیسے تیار کیا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔